پنجاب کی طرف سے ہمارے صوبے کے اوپر جو ہے بارہا، اب سے نہیں ہے، اگر آپ گندم کی کرائسس دیکھ لیں، ہم میرے خیال میں اس ٹائم ہم بہت چھوٹے تھے، 1997 میں جو ہے لوگوں کو ذلیل کیا گیا، یہاں پہ ایک مصنوعی قحط سالی پیدا کی گئی پنجاب کی طرف سے، اس ٹائم بھی جو ہے اس پارٹی کی حکومت تھی جو اب فارم 47 کی بنیاد کے اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط کی ہوئی ہے، تو وہی پارٹی ابھی بھی برسر اقتدار ہے جعلی طریقے سے، اور اس ٹائم بھی ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی، اور ہمارے صوبے کے پاس چونکہ ان کی سیاست انہوں نے جو بنیاد ڈالی تھی وہ جاگ پنجابی جاگ، ایک تعصبی اور صوبائیت کی بنیاد کے اوپر اس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی بنیادی طور پہ۔ بدقسمتی سے اب چونکہ وہ قانونی طور پہ تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن انہوں نے اپنے چیف سیکرٹری کے تھرو اپنے ڈپٹی کمشنرز کو یہ انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ بین الاضلاع جو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس آڑ میں کہ وہ خیبر پختونخوا کے اوپر انہوں نے یہاں پہ ہمیں ٹرانسپورٹیشن یا سپلائی جو ہے وہ روکی ہوئی ہے، حالانکہ بہت بدقسمتی ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت کی جتنی بھی گندم ہے اپنی ضرورت کے مطابق بلکہ اس سے زیادہ پیدا کرتا ہے، ہمارے ساتھ سٹوریج بھی ہوتے ہیں نیشنل لیول پہ، لیکن چونکہ پنجاب کے پاس صرف اور صرف یہی گندم اور فصل کا کارڈ ہے، تو یہ انہوں نے بدقسمتی سے چونکہ ان کی میجورٹی تھی تو انہوں نے یہ مجھے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ میں بہت وہ بڑے دل کی وجہ سے اور بہت تکلیف کی وجہ سے یہ باتیں ہم کرتے ہیں، حالانکہ ہماری پارٹی کی یہ مینیفیسٹو نہیں ہے کہ ہم صوبائیت کے اوپر بات کریں، لیکن جو ہماری صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس ٹائم، ہمارے لوگ جو ہے وہ 10 کلو کا بیگ جو ہے وہ 3000 سے اوپر کا خرید رہے ہیں، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اور اگر آپ دوسرے صوبے میں دیکھ لیں تو ریٹس اس سے بہت نیچے ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ وہ انہوں نے جو قدغن اور پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو اسپیکر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا، یہ آلریڈی اس کے اوپر کیبنٹ میں بھی بات ہو چکی ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے، اور ہم جو ان کے ہمارا تو اعتماد بھی نہیں ہے جو انہوں نے سو کالڈ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنائے ہوئے ہیں، چونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے جوڈیشری کو تقریباً روندا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی من پسند جو ہیں وہ ججز بٹھائے گئے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم وہاں گئے ہیں، ہم نے یہ پلیڈ کیا ہے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آرٹیکل 151 کا جو ہے کل عام وائلیشن ہو رہا ہے، اور جو لوگ وائلیشن کر رہے ہیں وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہیں، وہ آئین جو ہے اس کو توڑ رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف جو ہے کوئی بات نہیں کر رہا بدقسمتی سے۔ اچھا، میں جو آگے جو ہمارے ریسورسز ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، جو آپ نے حوالہ دیا CNG اسٹیشن کی بندش کے حوالے سے، آرٹیکل 158 ہے، میں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، آرٹیکل 158 یہ کہتا ہے کہ the province in which a wellhead of natural gas is situated shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead, subject to the commitments and obligations as on the commencing day۔ مطلب ہے کہ ایک صوبے میں ویل ہیڈ گیس کا پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ گیس کی پیداوار ہوتی ہے، تو پہلے صوبہ اپنی ضروریات اس سے پورا کرے گا، صوبے کی ضروریات اس سے پوری کی جائیں گی۔ اب ہم گیس پیدا کرتے ہیں 508 MMCFD پر ڈے، ہماری ضرورت ہے 130 MMCFD پر ڈے، مطلب یہ ہوا کہ ہم 70% گیس جو ہے وہ سرپلس دے رہے ہیں دوسرے صوبے کو۔ اسپیکر صاحب، اب انڈسٹری کی آڑ میں ہماری CNG اسٹیشنز، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایران، اسرائیل اور US کا وار تھا اس کو بنیاد بنا کے جو اس ملک کے عوام کے ساتھ
جو ظلم ناروا کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، آپ اپنے ریجن کو دیکھ لیں، انڈیا نے 1 روپے جو ہے وہ ریٹ نہیں بڑھائے پیٹرول ڈیزل کے، بنگلہ دیش نے 16% ریٹ صرف بڑھائے، اور ہمارے ملک کے ان ظالموں، جابروں، جعلی حکمرانوں نے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ ان ڈاکوؤں نے 62% ریٹ بڑھائے ہیں، 400 تک یہ ریٹ لے کر گئے، 416 تک لے کر گئے، 430 تک لے کر گئے۔ اسپیکر صاحب، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس سچویشن میں ہمارے صوبے میں تو انڈسٹری ویسی ہی انہوں نے تباہ کی ہوئی ہے۔ خان صاحب کے دور میں ہم اپنی سستی بجلی جو NHP سے ہم پیدا کرتے ہیں، وہ جب ہم اپنے انڈسٹری کو دیتے تھے تو 3 روپے پر یونٹ جو ہے وہ ویلنگ چارجز تھی۔ جب یہ جعلی حکومت ہماری اوپر مسلط ہوئی تو انہوں نے وہ ویلنگ چارجز جو ہیں وہ 27 روپے کر دی ہوئی ہیں ابھی، کہ یہ اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ سستی ترین بجلی نہ دے سکے، تاکہ ان غریب مظلوم عوام خیبر پختونخوا کے جنگ کے مسلط ہوئے، جنگ کی ستائے ہوئے لوگوں کو پچھلے جو 40-50 سال سے ہمارے اوپر لا اینڈ آرڈر کی معاملات جو ہیں وہ مسلط اور توپی گئی ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں در بدر پنجاب میں، سندھ میں، کراچی میں، جن کو مہاجر سمجھ کے جو ہے ان کے ساتھ وہاں پہ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں تاکہ ان کو یہاں پہ روزگار میسر نہ ہو۔ تو اسپیکر صاحب، اس سچویشن میں CNG ایک سیکٹر ہے جہاں پہ ہمارے ٹرانسپورٹیشن، ہمارے غریب عوام کو ایک سستی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ میسر آتی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آپ نکل جائیں یہاں پہ پشاور میں اپنے ضلع کی بات اگر آپ کر لوں تو ایک CNG اسٹیشن کے سامنے 2-2 کلومیٹر جو ہے وہ قطاریں لگی ہوتی ہیں، لوگ مستی سے وہاں پہ نہیں ہے کھڑے، وہ غریب لوگ ہیں، وہ پورا دن گزارتے ہیں CNG اسٹیشن میں اپنا گیس بھروانے کے لیے، انہوں نے گیس بند کیے ہوئے ہیں۔ اب اسپیکر صاحب، میں دوسری بات آپ کے نالج میں لاؤں، یہاں پہ دیکھیں خیبر پختونخوا اپنے گیس 70%، حالانکہ ہماری ابھی بھی ضرورت ہے، وہ ہمیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی، چونکہ SNGPL فیڈرلائز ہے، وہ فیڈرل ڈومین ہے، یہاں پہ گیس ہمارے ابھی بھی 60% عوام آبادی کو جو ہے وہ میسر نہیں ہے، یہاں پہ ہماری ابھی بھی 60-70% انڈسٹری کو جو ہے وہ گیس پروویژن نہیں ہے، جو ہمارا رائٹ بنتا ہے اس آرٹیکل 158 کی بنیاد کے اوپر کہ ہم پہلے اپنا ضرورت پورا کریں گے، اس کے بعد اگر سرپلس ہو تو وہ ہم وفاق یا دوسرے صوبے کو دیں گے۔ اچھا، دوسری بات میں اس ایوان کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا کرتا ہے، سندھ اپنی ضرورت سے زیادہ سرپلس پیدا کرتا ہے، بلوچستان اپنی ضرورت سے سرپلس پیدا کرتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ صرف اور صرف ایک ہی صوبہ ہے جو کہ انرجی ڈیفیشینٹ ہے، جن کو انرجی کی ضرورت ہے، جو ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے صوبہ کے اوپر۔ اچھا، اب RLNG اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے RLNG کے مہنگے معاہدے ہوئے ہیں قطر کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ، جن میں کیپیسٹی چارجز بھی اوپر سے دیے جا رہے ہیں، اگر وہاں سے کوئی شپ آتی ہے یا نہیں آتی، ہمیں سپلائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جس طرح IPPs کے ہیں، اس میں بھی کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں، $15 لاکھ پر منتھ۔ تو اسپیکر صاحب، جب RLNG کی ضرورت ایک صوبے کو ہے تو ہماری ساری عوام کو، اس ایوان کے معزز ممبران کو بھی پتا ہوگا کہ پچھلے 4-5 سال سے گیس SNGPL گیس میٹر پروویژن کے اوپر پابندی تھی، ہمارے ڈومیسٹک کنزیومرز کو بھی میٹر نہیں لگوائے جا رہے تھے۔ اب جب انہوں نے وہ میٹر کھولے تو وہ اس پالیسی کے تحت کھولے ہیں کہ آپ کو یہ انڈیجنس اور نیچرل گیس کے میٹر آپ کو نہیں لگوائیں گے، وہ آپ کو لگوائیں گے RLNG کے مد میں میٹر، یعنی ابھی اگر آپ کا 10,000 کا بل آتا ہے
تو اور LNG کے مد میں آپ کا وہ بل اسی کنزمپشن اور اسی جتنا مقدار میں آپ استعمال کرتے ہیں، اور LNG کے میٹر کے اوپر آپ کے اوپر 30,000 کا بل آئے گا 10,000 کے مقابلے میں. تو میرے صوبے یا سندھ یا بلوچستان کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اور LNG یا انرجی ڈیفیشنٹ اگر ایک صوبہ ہے تو اس کی سزا وہ پورے پاکستان کے عوام کیوں بھگتے؟ ہماری تو پروڈکشن سرپلس ہے. اچھا اسپیکر صاحب، دوسری بات، میرے CNG سیکٹر کو یہ گیس نہیں دے رہے تاکہ میرے غریب عوام جو ہیں ان کو آسان ٹرانسپورٹیشن میسر ہو. یہ ہماری اوپر جو ایک مافیا مسلط ہے، FFC ایک کمپنی ہے فوجی فرٹیلائزر، اور بن قاسم جو کہ آپ کے فرٹیلائزر کا کام کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا چونکہ آپ ٹیکنیکل بندے ہیں کہ فرٹیلائزر میں گیس ایز اے را مٹیریل استعمال ہوتا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ فوجی فرٹیلائزر، وہ فوجی فرٹیلائزر جو کہ اپنا فرنٹ مین آگے کر کے 10 ارب میں 200 ارب 2000 ارب کا PIA لے چکا ہے، اس کے اوپر ڈاکہ ڈال چکا ہے. اس فوجی فرٹیلائزر اور بن قاسم کو، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی کمپنیاں ہیں جن کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، جو کہ DG صاحب بیٹھ کے تو بڑے دڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم 230 ارب سے اوپر جو ہے ہم نے ٹیکس ادا کیا. آپ ہمیں ریونیو کا بھی حساب دے، آپ نے کمایا کتنا ہے؟ کیوں آپ قانون سے بالا تر ہیں؟ آپ آئین سے بالا تر ہیں؟ ایک غریب ریڑھی والے سے تو بندہ پوچھ سکتا ہے، اس کے لیے صرف قانون تکڑا ہے، ادارے تکڑے ہیں. اچھا، ان فوجی فرٹیلائزر اور بن قاسم کو، آپ کے ملک میں ایک دوسری انڈسٹری بھی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا اینگرو یوریا کے نام سے. اینگرو انڈسٹری کو فرض کریں 100 روپے کا گیس ملتا ہے، فرض کریں، ایک مثال دے رہا ہوں، ان کو 62% کم یعنی 38 روپے کا وہی گیس ملتا ہے. کیوں بھئی؟ یہ کیا انہوں نے کی ہے؟ اس ملک کے لیے کیا خدمت کی ہے؟ اس ملک کو توڑنے والے یہی لوگ ہیں، اس ملک کو اس نہج تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں. اس ملک میں ان لوگوں نے معاشی استحکام کبھی نہیں ہونے دیا، اس ملک میں سیاسی استحکام ان لوگوں نے نہیں ہونے دیا. تو جناب اسپیکر صاحب، میرے خیال میں وقت آ چکا ہے کہ یہ اگر ہمارے ساتھ گندم کے اوپر یہ کرتے ہیں، حالانکہ آئین میں یہ غیر قانونی کر رہے ہیں، اور آئین میں مجھے حق دیا گیا ہے کہ میں اپنا گیس جو ہے وہ پہلے استعمال کروں. دوسری بات آپ کی نالج میں لاؤں، اسپیکر صاحب، اب تک ہمارا سب سے بڑا جو ویل ہیڈ تھا وہ لگ بھگ 11,000 MMCFD پر ڈے والا ایک ویل ہیڈ تھا جو نیشپا کے نام سے ہے. اب ہمارا دوسرا ویل ہیڈ جو سب سے بڑا ویل ہیڈ دریافت ہو چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مڈل ایسٹ سے بھی بڑا ویل ہیڈ ہے، جو کہ 25,000 MMCFD پر ڈے جو ہے اس کی پروڈکشن ہوگی. اب اسپیکر صاحب، میرے حلقے میں بھی، چونکہ میں کوہاٹ سے میرا تعلق ہے، کوہاٹ ڈویژن پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہے، آپ کو پتہ ہے آئل اینڈ گیس کے حوالے سے. کوہاٹ میں میرے حلقے میں اس طرح کی ایسے ویل ہیڈ ہیں جو دریافت ہوئے پچھلے 8 سال ہو چکے ہیں، اور قانون موجود ہے، بائی لا جو ہے. جب SNGPL کو وہ ویل ہیڈ کمیشن ہو جاتا ہے، جب پائپ لائن میں وہ گیس جو ہے وہ کمیشن ہوتی ہے، تو اس ویل ہیڈ کے 5 کلومیٹر ڈایا کو میں وہ SNGPL کمپنی جو ہے وہ 5 کلومیٹر ڈایا میں جو ہے لوگوں کو گیس پرووائڈ کرے گی. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک 8-10 سال گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ دڑلے سے کہتے ہیں. ابھی یہ پچھلے ہفتوں میرے لوگوں نے تنگ ہو کے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، اگر آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ان کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ فیڈرلائز سبجیکٹ ہے، اور فیڈرل والے اتنے جو ہیں سنگ دل ہے، اتنے ان کی ذہنوں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، اتنی ان کی ذہنوں میں تعصب بھرا ہوا ہے، اتنی ان کی ذہنوں میں صوبائیت بھری ہوئی ہے، ان کی ذہنوں میں اتنی نفرت بھری ہوئی ہے ہمارے لوگوں کی،
کہ وہ مختلف طریقوں سے ہمارے اوپر جو ہے پالیسیاں مسلط کرتے ہیں. تو وہ اب تنگ آ چکے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے, ہم ان کے ویل ہیڈ بند کریں گے, بس آپ نے ہمیں روکنا نہیں ہے. تو اسپیکر صاحب, انشاءاللہ ان سارے معاملات میں ہمارے باقی بھی کافی معاملات ہیں, NFC کے معاملات ہیں. دیکھیں فاٹا, آپ نے 60-70 لاکھ لوگ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹیولی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارشلی ہمارے ساتھ مار جائیں, لیکن فائنینشلی جو ہے وہ اس کے پیسے آپ لگا رہے ہیں پنجاب میں, سندھ میں. بھائی کیا بات ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 3% میں 10 سال ان کو دوں گا, چونکہ یہ باقی ملک کے علاقوں سے جو ہے وہ بیک ورڈ رہے ہیں, تو وہ 3% آج کے حساب سے کم از کم وہ 300 ارب سے اوپر بنتے ہیں, وہ بھی نہیں دے رہے. اس میں صرف اور صرف 162 ارب پچھلے 7 سالوں میں انہوں نے پیمنٹ کی ہے. اور اسی طرح NFC میں ہمارے سال کا ان 7 سالوں کے حساب سے اگر آپ وہ 4-4.5% کے حساب سے آپ لگا لیں تو تقریباً کم از کم 1500-1600 ارب روپے بنتے ہیں. NHP کے اس طرح ہمارے بقائے جاتے ہیں. مجھے ایک صوبہ تو بتائیں, پھر اگر آپ اس طرح کی بات کریں تو آپ قطار ٹھہر جاتے ہیں. مجھے سندھ بتائے کہ ان کا 1 روپے بقایا ہو وفاق کے ذمے, اسی طرح بلوچستان کا 1 روپیہ بقایا ہو. ہمارے کتنے اخراجات ہوتے ہیں یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے, ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ اوپر سے ہمیں 1% جو وار آن ٹیرر میں دیتے ہیں تو اس کا بھی بڑا جو ہے وہ تانا ہمیں مل جاتا ہے اور ہمیں سننے میں آ رہا ہے. تو جناب اسپیکر, میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا, آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر جو ہے وہ اس کو اجاگر کیا, اس کو ہائی لائٹ کیا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر وفاق یہ چاہتا ہے کہ بلوچستان کی طرح یہاں پہ جو ہے